السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں۔ شداد کی جنت کے بارے میں آج بیان ہے۔ اس روح زمین پر بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے معاذ اللہ خدائی دعویٰ کیا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن روایات سے ثابت ہے کہ اس روح زمین پر سب سے پہلے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا وہ یہی شداد بادشاہ تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس کے محل میں چند اللہ والے آئے اور اس کو دین کی دعوت دی، اور مکالمہ شروع ہوا شداد اور اہل ایمان کے بیچ میں۔ اہل ایمان نے شداد کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے اور اختیار والا ہے، تو شداد کہتا کہ میں بھی قدرت والا ہوں اور اختیار والا ہوں، جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اہل علم نے کہا کہ تم اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا اگلا بیان ہوگا کہ اس شداد نے جو ٹنوں سونا چاندی جمع کروا کے اس کی اینٹیں بنوائیں اور محل بنوایا، اور شداد کی جنت جس میں ہر وہ پھلدار پودا جو دنیا میں ہے وہ، اور جو نہریں کھدوائیں وہ آج کے دور میں کہاں پہ موجود ہے، اور اس جنت کا بعد میں کیا بنا، اور کیا اس دور میں اس کی تلاش جاری ہے، کھدائی ہو رہی ہے یا نہیں، اگلا بیان اس موضوع پہ ہوگا۔ آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایمان لے آؤ۔ دیکھو اللہ کسی کو جواب دہ نہیں اور تمام مخلوق اس کو جواب دہ ہے۔ اس پہ شداد نے کہا کہ یہ میرا جلال دیکھو، میرا مرتبہ دیکھو، میرے محل دیکھو، میرے غلام دیکھو، یہ تمام مجھے جواب دہ ہیں۔ ان میں ہے کوئی جو مجھے سوال کرے اور میں کسی کو جواب دے ہوں؟ کسی میں یہ مجال ہے؟ پھر اہل علم نے کہا اے شداد تو نے ایک دن مرنا ہے، تیرے محل اور یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا۔ اگر تو ایمان لے آیا تو مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس پہ شداد نے کہا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو اہل علم نے بتایا کہ وہاں پہ جنتیوں کے جو محل ہوں گے وہ سونے چاندی کے اینٹوں سے تیار کیے گئے ہوں گے، غلام ہوں گے، حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی صاف پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، اور وہ جو چاہے گا کھانے میں اسے پھل دیے جائیں گے۔ تو اس پہ شداد نے ان اہل علم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ملک کے تمام بڑے ماہرین کو بلایا اور جنت کا نقشہ ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ایسی جنت تیار کی جائے۔ دنیا کے کونوں میں سے ایسے پھلدار درخت منگائے گئے جو کہ شداد کی جنت میں لگائے گئے۔ شاید ہی کوئی ایسا پھلدار درخت دنیا کے کونے میں ہو جو کہ شداد کی جنت میں نہ ہو۔ 4 بڑی نہریں کھدوائی گئیں، ایک صاف پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب کی۔ لیکن شداد اپنے محل میں موجود تھا اور اس نے ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی تھی جو یہ تمام کام کرتی تھی، کیونکہ شداد کو اہل علم نے کہا تھا کہ جب انسان مرنے کے بعد جنت میں جاتا ہے تو اسے سکون کامل ملتا ہے۔ تو شداد کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میری جنت مکمل طور پر تیار ہو جائے گی تو اس وقت میں اپنی جنت کو دیکھوں گا اور کامل سکون حاصل کروں گا، اور ان اہل علم کو بتاؤں گا کہ نعوذ باللہ میں تمام قدرت رکھتا ہوں، اور جس جنت کی تم بات کرتے ہو
وہ جنت میں نے دنیا میں بنا دی۔ اور شداد نے اس جنت کا نام اپنے دادا کے نام پہ ارم رکھا۔ جنت تیار ہوتی رہی اور شداد کو پیغام پہنچایا کہ آپ کی جنت تیار ہے، اب صرف آپ کا آنا باقی ہے۔ شداد پورے جہو جلال کے ساتھ اپنی جنت کی طرف رواں دواں تھا۔ پھول نچھاور کیے گئے جس طرح کہ آج کے دور میں پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شداد کس طرح اتنی قدرت اللہ نے اسے دی اور وہ کس طرح اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہوا۔ شداد کی والدہ ایک بحری سفر میں ایک بحری جہاز میں سوار تھی، سمندر میں طغیانی آ گئی اللہ کے حکم سے اور لہروں کے بیچ میں ان کا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور شداد کی ماں ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پہ تختے پہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ حاملہ تھی اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی، اور اسی دوران اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور اگلے ہی لمحے اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ تو پلک جھپکتے اسرائیل ملک الموت نے اس ماں کی روح قبض کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچانا تھا اور اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو یہ تختہ تیرتے تیرتے کنارے پر آ گیا اور وہاں پہ ایک شخص کے ہاتھ لگا۔ اس شخص نے اس کی ماں کو وہیں دفن کر دیا اور بچے کو گھر لے آیا۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، انہوں نے اس بچے کا نام شداد رکھ دیا۔ شداد بچپن سے ہی بہت چلاک، ہوشیار اور عقل والا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ کی سواری گزری تو شداد ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کے شاہی سواری کا نظارہ دیکھتا رہا۔ اس قافلے کے بعد پیچھے دو پیادے گزرے کہ شاید بادشاہی سواری کے گزرنے کے بعد کوئی ایسی چیز زمین پہ قیمتی گری ہو جو ہمیں مل جائے۔ تو ان پیادوں کو ایک سرما ملا، تو ایک پیادے نے دوسرے پیادے سے کہا کہ مجھے سرما ملا ہے، میں اس کو اپنی آنکھ میں ڈال لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا پتہ یہ کوئی زہر ہو اور تمہاری آنکھوں کو نقصان پہنچائے۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کی نظر اس بچے پر پڑی، شداد پر، جو کہ ٹیلے پہ کھڑا تھا۔ انہوں نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، تم یہ سرما ڈالو اور تمہاری آنکھیں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو شداد نے سلائی نکال کے سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا۔ جیسے ہی سرما ڈالا تو اللہ کے حکم سے زمین کے چھپے ہوئے خزانے اس شداد پر ظاہر ہو گئے، لیکن وہ بہت چالاک تھا اور اس نے شور مچا دیا کہ اے پیادو، تم نے میری آنکھوں میں کیا زہر ڈال دیا، میں تو نبینا ہو گیا ہوں، میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ بزدل تھے پیادے اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے۔ شداد گھر آیا اور اپنے باپ کو یہ بتایا تو اس نے کہا کہ ہم رات کو نکلیں گے، پھوڑے اور اس زمانے میں جو بھی کھدائی کے اوزار تھے وہ لے کے گئے اور روزانہ رات کو خزانے جمع کرتے۔ شداد نے اس علاقے کے بادشاہ کو قتل کروا دیا اور علاقے کا بادشاہ بن گیا، اور ارد گرد کے جو طاقتیں تھیں انہوں نے جب شداد پہ حملہ کرنا چاہا تو یہ جواہرات اور زمین میں سے نکالے خزانوں سے لوگوں کو خرید لیتا اور اپنی طاقت بڑھاتا بڑھاتا روئے زمین پر اللہ نے اسے اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا بادشاہ نہ گزرا تھا۔ تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ شداد جب جاہ جلال سے اپنی جنت ارم کی طرف جا رہا تھا نظارہ کرتے ہوئے، جیسے ہی وہ دروازے پہ پہنچا تو جنت کے دروازے اور اس کے
گھوڑے کے بیچ میں ایک شخص حائل ہو گیا۔ شداد غصے سے بولا، تو کون ہے؟ تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو وہ شخص نہایت نرمی سے بولا، میں بالکل جانتا ہوں، تو ہی ہے جس نے دنیا میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ شداد بہت غصے سے بولا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں اس حقیقی اللہ کی جانب سے آیا ہوں جو حقیقی ہے اور تمام دنیا کا بادشاہ ہے، اور میں ملک الموت ہوں۔ تو وہاں پہ شداد سکتے میں پڑ گیا اور خاموش رہا کچھ دیر، اور اس کے بعد وہ جان گیا کہ میرا جھوٹا خدائی دعویٰ اب ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے دل میں حسرت تھی کہ اپنی جنت میں داخل ہو سکوں، ایک قدم رکھ سکوں۔ تو اس نے فرشتے سے یہ کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں اپنی جنت میں جاؤں اور پھر تم میری روح قبض کر لینا۔ اس پہ ملک الموت نے کہا کہ تو کیسا بادشاہ ہے کہ تجھے اتنی بھی قدرت نہیں کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جا سکے؟ تو شداد غصے سے بولا کہ میں اپنی جنت میں ضرور جاؤں گا۔ تمام رعایا ارد گرد موجود تھی، اور شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور دوسرا پاؤں زمین پہ رکھنے ہی والا تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ نہ آسمانوں میں تھا اور نہ زمین پہ، بیچ ہوا میں اس کی روح قبض کر لی اور شداد زمین پر گر پڑا۔ حقیقی اللہ قدرت والا ہے، اور اس نے سب کے سامنے یہ دکھایا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل بدل جائے۔ ویڈیو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ ویڈیو دیکھے اور اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہو تو وہ راہ راست پہ آ جائے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔